شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شاہ شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے ایک فرینڈ نے سٹوری شیئر کی ہے اپنی خالہ کی زندگی کی، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ جب میری خالہ کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد ان کی اپنے ان لاز کے ساتھ کچھ خاص بنی نہیں۔ وہاں پر ان کے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا۔ تو ان کے ہسبینڈ نے اور انہوں نے ایک الگ سے گھر لے لیا، یعنی وہ اپنے ان لاز سے الگ ہو کر ایک گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ جب وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو وہاں پر وہ لوگ کافی عرصہ رہے۔ وہاں پر تب ان کو کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے وہاں پر ان کو ایک بیبی بھی دیا۔ جیسے ہی ان کا بیبی ہوا، ان کو اپنے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات محسوس ہونے لگ گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے گھر میں کوئی اور بھی ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا تھا جیسے ان کے بچے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ بچہ ایک تو روتا بہت زیادہ تھا، اور دوسرا وہ بہت زیادہ ویک تھا۔ بہت سے ڈاکٹرز کو بھی جا کر دکھاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالات ایسے ہونے لگے اس بچے کے کہ وہ ہر وقت ہی روتا رہتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا، ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو وہ جو میری فرینڈ کی خالہ تھیں، انہوں نے دیکھا تو ان کا جو بیبی تھا وہ بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ بیڈ پر دیکھا، پھر انہیں خیال آیا کہیں نیچے نہ گر گیا ہو۔ بیڈ سے نیچے بھی دیکھا تو کہیں نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا۔ ان ہسبینڈ وائف نے بچے کو پورے گھر میں دیکھا۔ ان لوگوں کو خیال آیا کہ بچہ کہاں جا سکتا ہے، اتنا چھوٹا بچہ خود تو چل بھی نہیں سکتا۔ ڈر کے مارے وہ بھاگتے بھاگتے سیکنڈ فلور پر گئے۔ وہاں پر ایک کمرہ تھا۔ جیسے وہ لوگ اس کمرے میں گئے، وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بچہ وہاں پر ایک صوفے کے اوپر کسی نے لٹایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر وہ لوگ بچے کو اٹھا کے نیچے لے آئے۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے وہ رات گزاری۔ خوف سے ان لوگوں کی بری حالت تھی۔ اگلے دن ان لوگوں نے جیسے کیسے کر کے لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے ان لوگوں کو ایک عامل صاحب کا پتہ چلا۔ وہ ان عامل صاحب کو ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ ان عامل صاحب نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں جو اس بچے کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ آپ اپنے گھر میں بھی لے کر جائیں اور اس بچے کو بھی یہ پہنا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ ان کی آنکھ کھلی تو ان کا بچہ کمرے سے غائب تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، پھر بھاگتے ہوئے اوپر گئے تو بچہ اسی جگہ پر تھا۔ اب وہ لوگ اور زیادہ ڈرنے لگ گئے کہ تعویذ کے باوجود اس مخلوق نے پھر بچے کے ساتھ شرارت کی ہے، اس کو پھر اٹھا کر لے گئی ہے۔ ان لوگوں نے ان عامل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور گھر آ کر دیکھیں کہ آخر کیا معاملات ہیں۔ تعویذ کے باوجود وہ جو مخلوق ہے وہ بچے کو تنگ کر رہی ہے۔ جب وہ عامل صاحب آئے، انہوں نے پڑھائی کی، اوپر والے کمرے کا وزٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک بہت بڑی طاقتور چڑیل کا سایہ ہے، اور اس چڑیل کی نظر آپ کے اس بچے پر ہے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس فلیٹ کو خالی کر دیں، ورنہ وہ آپ کے اس بچے کو جان سے مار دے گی۔ میرے بس میں نہیں ہے اس کو یہاں سے نکالنا یا اس کو کنٹرول کرنا۔ وہ ہسبینڈ وائف بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان لوگوں نے دوبارہ اپنے گھر والوں سے بات کی اور وہ دوبارہ اپنے ان لاز کی طرف ہی چلے گئے۔ ابھی وہاں پر گئے ہوئے ان کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کر ساری بات بتائی۔ بچہ بہت زیادہ روتا تھا اور حد سے زیادہ ویک ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کچھ دن گزرے تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس چڑیل نے اس بچے کو جان سے مار دیا۔ میرا فرینڈ کہتا ہے اس کے کچھ عرصہ کے بعد میری خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بہت روتی تھی اپنے بیبی کو یاد کر کر کے۔ دن بدن وہ بھی بیمار رہنے لگ گئی، وہ بھی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اور پھر ان کی بھی موت واقع ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نقاش امجد شیئر کر رہے ہیں
نقاش کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنا ایک اور کیس شیئر کرتا ہوں، لیکن یہ کافی لینتھی کیس ہے، اس لیے میں اس کو 2 پارٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج جس مخلوق کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، میں بھی آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس مخلوق کے بارے میں نہ سنا ہو۔ یہ چڑیل کی ہی ایک فارم ہوتی ہے جس کو مڑیل کہا جاتا ہے۔ چڑیل اور مڑیل میں صرف ظاہری جسامت کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ جو مڑیل ہوتی ہے یہ حد سے زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک ہوتی ہے۔ اس کے پیر اور پورا جسم الٹا ہوتا ہے، صرف اس کے بازو اور اس کا جو سر ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر اور سر کے اوپر حد سے زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں، اور اس کے وہ بال زمین تک لٹکے ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کے آگے بہت زیادہ نکیلے نیلز بھی ہوتے ہیں۔ یہ اتنی دہشت ناک اور ہیبت ناک ہوتی ہے کہ اس کو اگر کوئی انسان اس کے اصلی روپ میں دیکھ لے تو وہ تاب نہیں لا سکتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس فیملی کا کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تب یہ فیملی کراچی کی تھی، اب یہ لوگ بہاولپور میں ہوتے ہیں۔ اس وقت جب یہ کیس میرے سامنے آیا تو یہ لوگ لیاری 3 میں رہتے تھے۔ مجھے ایک کال موصول ہوئی، وہ ایک خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے میرا نمبر لیا تھا۔ وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی ان کا کیس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ان کا بھی میں نے ایک ایسا ہی کیس سولو کیا تھا جس کے لیے مجھے رشیا ازبکستان تک جانا پڑا تھا۔ ان خاتون نے مجھے یہ کہا کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، میں بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں، میری حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے، میرے کندھے بہت بھاری رہتے ہیں، میرے مزاج میں بہت زیادہ تلخی آ جاتی ہے، مجھے ہر وقت اپنے ارد گرد سے بہت گندی بدبو محسوس ہوتی ہے، میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے، یہاں تک کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی، میری طبیعت بہت زیادہ آوازار اور بے چین رہتی ہے، میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، مجھے نہ تو ذہنی سکون ہے اور نہ ہی جسمانی سکون ہے۔ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو جا کر چیک بھی کروایا ہے، میں نے بہت سی جگہوں سے اپنا علاج کروانے کی بھی کوشش کی ہے، میں بہت سے عاملوں کے پاس بھی گئی ہوں، لیکن کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن کوئی بھی مجھے یہ نہیں بتاتا کہ میرے اوپر کس مخلوق کا اثر ہے اور وہ کیا مخلوق ہے۔ ڈاکٹر سے جا کر چیک کرواتی ہوں تو مجھے کوئی وجودی بیماری بھی نہیں بتاتے۔ پھر میں ان لیڈی ڈاکٹر سے ملی، ان سے جب میں نے اپنا سارا چیک اپ کروایا تو وہ بھی کلیئر تھا۔ پھر انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا اور آج میں آپ سے رابطہ کر رہی ہوں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اپنا پورا نام بتائیں اور تھوڑی دیر انتظار کریں۔ میں نے ان سے ان کا پورا نام پوچھا اور اس کے بعد میں مراقبے میں چلا گیا، اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بھیانک اور بہت طاقتور مخلوق کا سایہ ہے، آپ کے اوپر مڑیل کا سایہ ہے، اور وہ اسی طرح سے انسان کو اپنا شکار بناتی ہے، وہ اس کو ہر اذیت دیتی ہے کیونکہ وہ بہت ہیبت ناک چیز ہے، آپ کو اس کا علاج کروانا ہوگا۔ وہ تھوڑی سی ماڈرن مائنڈ کی خاتون تھی، وہ ہنسنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ میرے اوپر کسی طاقتور مخلوق کا بسیرا ہے یا میں پوزیسڈ ہوں؟ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میں ثبوت دینے والا نہیں ہوں، میں نے آپ کو جو بات بتانی تھی بتا دی، اس بدبو کا آنا اور یہ جو سارے اثرات آپ مجھے بتا رہی ہیں یہ اسی کی علامات ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بھی ان سارے عاملوں کی طرح جسٹ فراڈ ہیں، مجھے آپ سے نہ تو بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی کام کروانا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیویئر کیا، میں نے انہیں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کا فون بند کر دیا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد مجھے دوبارہ سے ایک لیڈی ڈاکٹر کی کال آئی، وہی لیڈی ڈاکٹر تھیں جنہوں نے انہیں میرا نمبر دیا۔ انہوں نے اپنا ذکر کیا اور پھر مجھے یہ کہا کہ میرے ریفرنس سے آج سے 2 ماہ پہلے آپ کو ایک خاتون کی کال آئی تھی۔ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کی بات بتائی، نام بتایا تو مجھے یاد آ گیا، اور میں نے انہیں یہ کہا جی بالکل، انہوں نے میرے ساتھ بہت مس بیہیویئر کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ بہت عجیب مائنڈ کی عورت تھی۔ وہ یہ کہنے لگی کہ اب وہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ ان کا علاج کریں۔ میں نے علاج کرنے سے صاف منع کر دیا کہ مجھے ایسے کسی انسان کا بھی علاج نہیں کرنا جس کو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اس خاتون سے میری بحث ہوئی تھی
جب وہ بار بار مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ثبوت دیں، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ روحانیت میں آ کر دیکھیں، آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، جس پر انہوں نے الٹا میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی تھی۔ خیر وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک دفعہ اس کی موجودہ صورتحال سن لیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ جب اس کی آپ سے بات ہوئی تو اس کے 2 دن کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگ گئی، اس کو دورے پڑنے لگ گئے، اس کی حالت ایسی ہونے لگ گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نوچ کر کھانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے وہ سب کو جان سے مار دے گی۔ وہ خراتی تھی، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی، رات کے ٹائم اپنے گھر سے بھاگ کر وہ قبرستان میں چلی جایا کرتی تھی اور ساری رات قبرستان کے ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہتی تھی۔ جب اس کے گھر والے ڈھونڈتے تھے تو وہ کہیں نہیں ملتی تھی، اور صبح جب واپس آتی تھی تو اس سے پوچھتے تھے تو وہ پھر بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ گھر والوں کو اس کے عجیب و غریب بیہیویئر سے ڈر لگنے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ ہر وقت اس کے ساتھ گھر والا کوئی جاگتا تھا اور پہرا دیتے تھے۔ جب رات کا ٹائم ہوتا تھا وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، اس کو لاک پکڑتے تھے، اس کے باوجود وہ قبرستان میں بھاگ جاتی تھی اور وہاں پر موجود ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہتی تھی۔ پھر اس کی بہن نے اس کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ اس کی بہن کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے کمرے میں سے ایک عجیب و غریب کالے رنگ کے سائے کو دیکھا۔ وہ سایہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ڈراؤنی شکل اختیار کر گیا۔ وہ ڈراؤنی شکل اسی مڑیل کا وہی ظاہری روپ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے اس کی بہن نے اس ہیبت ناک مخلوق کو دیکھا وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے بھی وہی دورے پڑنے لگ گئے، اس کی حالت بھی وہی ہوگی۔ اب وہ دونوں بہنیں اسی چڑیل کا شکار بن گئیں اور پوزیسڈ ہو گئیں۔ جس خاتون سے میری بات ہوئی تھی وہ اس حد تک عجیب و غریب ہو چکی تھی کہ اس کو اس کے گھر والوں نے باندھ کے رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ وائلڈ ہو چکی تھی اور وہ گھر والوں کے اوپر حملہ کرتی تھی۔ اپنے بال کھول کر ان کو چہرے کے اوپر بکھیر کر غراتی رہتی تھی جیسے کوئی جانور آوازیں نکالتا ہے، اور اپنے سر کو جھٹکتی رہتی تھی۔ بہت سے عاملوں کے پاس لے کر گئے، بہت سے عاملوں کو لے کر آئے، لیکن کوئی بھی ان کے اوپر سے مڑیل کو نہیں ہٹا سکا۔ جو چھوٹی بہن تھی جس نے اس کو بعد میں دیکھا تھا وہ تاب بھی نہیں لا سکی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ بہت زیادہ بری کنڈیشن میں ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور اس کا علاج کریں۔ پہلے تو میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں 2 دن کے بعد کراچی آؤں گا۔ 2 دن کے بعد میں کراچی چلا گیا۔ میرا سٹے وہی جو لیڈی ڈاکٹر تھی ان کے گھر پر ہی تھا۔ ان کے ہسبینڈ بھی مجھے جانتے تھے کیونکہ میں نے ان کا ایک کیس سالو کیا تھا۔ رات کے وقت ان لوگوں نے جو مجھے کمرہ دیا میں اس کمرے میں سو رہا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا مجھے اس کمرے میں سے بہت گندی بدبو آنے لگ گئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ناپاک مخلوق میرے ارد گرد موجود ہے۔ میں نے اٹھتے ساتھ اپنی پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے پڑھائی شروع کی کمرے میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنا کہکا سنائی دیا گیا۔ وہ کہکا اتنا بھیانک تھا کہ پورے گھر میں گونجا اور وہ جو ڈاکٹر فیملی تھی وہ بھی جاگ گئے۔ اس مخلوق نے مجھے صاف واضح طور پر کہا کہ کل تم سے ملاقات ہوگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے جس کو پتہ چل چکا ہے کہ میں اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پر آ چکا ہوں۔ فوراً سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ جو ڈاکٹر فیملی تھے وہ کھڑے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ ڈراؤنی ایک آواز سنائی دی ہے، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ جس لڑکی کے علاج کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے اس کے اوپر جس مخلوق کا اثر ہے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے آپ کے گھر کو حصار کر دیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی شیطانی قوت اب نہیں آ سکتی۔ آپ مجھے صبح ان کے گھر لے کر جائیں جس کا میں نے علاج کرنا ہے۔ خیر وہ رات تو گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگ گاڑی میں جانے ہی لگے تھے۔ جیسے ہم لوگ گھر سے باہر نکلے گاڑی کا ایک نہیں 4 ٹائر پنچر ہو چکے تھے، کیونکہ یہ وہی مڑیل مخلوق تھی جو مجھے اس لڑکی تک جانے کے لیے روک رہی تھی۔ باقی کی سٹوری آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ضرور شیئر کروں گا۔ نقاش امجد صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں کوئی بھی ویسا عامل نہیں ہوں جو آستانوں پر بیٹھتے ہیں۔ میرے شاہ صاحب بھی ایسے ہی تھے، ان کا بھی کوئی آستانہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ دیکھنے میں بھی ایک سادہ انسان ہوں اور کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ میں ایک عامل ہوں یا میرے پاس کچھ روحانی قوتیں موجود ہیں، کیونکہ میں نے ایسا کوئی بھی گیٹ اپ نہیں بنایا جو آج کل کے فراڈ قسم کے لوگ بنا کر رکھتے ہیں۔
باقی کی اسٹوری نقاش امجد نیکسٹ پارٹ میں شیئر کریں گے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ نقاش امجد صاحب آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رابعہ شیئر کر رہی ہیں۔ رابعہ کہتی ہیں، میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میری کزن جو تھی وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کے کالج کا ٹرپ کسی ہسٹوریکل پلیس پر گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگوں کا کالج کا ٹرپ وہاں پر گیا تو وہ کوئی بہت ہی قدیم اور پرانی کچھ تاریخی مقامات تھے۔ تو ہم لوگ سارے جو ہم لوگوں کا ٹرپ تھا گرلس کا، ہم لوگ وہاں پر ان مقامات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا ٹیچنگ سٹاف بھی تھا، تو ہم لوگوں کا 5 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ تو ہم لوگ وہاں پر ان جگہوں کو دیکھتی دیکھتی کافی آگے نکل آئیں۔ وہ جگہ کافی زیادہ بڑی تھیں۔ ہم لوگ جب اپنے باقی جو کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے ان سے دور ہوئیں تو ہم لوگوں نے دیکھا اسی جگہ پر ہم لوگوں کو ایک اور بلڈنگ نظر آئی۔ وہ بلڈنگ ایسے تھی جیسے کوئی پرانا سا کھنڈر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی کافی زیادہ عمارت جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو یہاں پر بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ہم لوگ جلدی جلدی اس کھنڈر کے قریب آ گئے۔ وہ کھنڈر اس حد تک خستہ تھا کہ اس کی کچھ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ اس کے کچھ دروازے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہم میں سے ایک لڑکی جو میری کزن تھی، اس کا نیم مریم تھا۔ مریم نے یہ کہا کہ آگے چل کر دیکھتے ہیں آخر یہاں پر کیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایک کیمرہ بھی تھا، وہ اس جگہ کی تصویریں بنانے لگ گئیں۔ تو جو مریم تھی وہ تصویریں بناتی بناتی بالکل کھنڈر کے اندر چلی گئی۔ اس کی فرینڈس بار بار اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر نہ جاؤ، جتنی پرانی یہ جگہ ہے ہو سکتا ہے یہاں پر سانپ ہوں تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تم اس کے اندر مت جاؤ۔ لیکن مریم نے یہ کہا نہیں، ابھی تو دن کی روشنی ہے، تو اگر کوئی سانپ نظر بھی آیا تو میں اس کی بھی تصویر بنا لوں گی۔ اس کی فرینڈز اس کو باہر کھڑی ہو کر چلا چلا کر منع کر رہی تھیں، لیکن اس نے ایک نہیں سنی اور بالکل اس کھنڈر کے اندر چلی گئی۔ ابھی وہ اس کھنڈر کے اندر ہی گئی تھی، تقریباً 5 منٹ کے بعد ان لوگوں کو بہت زیادہ بھیانک چیخ سنائی دی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں اور مریم کو آوازیں دینے لگ گئیں۔ جیسے ان میں سے 2 لڑکیاں اس کھنڈر کے بالکل پاس گئیں جہاں سے مریم اندر گئی تھی، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ مریم وہاں پر گری ہوئی تھی اور وہ جب ان لوگوں نے مریم کو بے ہوش دیکھا تو ان لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ حد سے زیادہ ڈر گئیں۔ اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی جہاں پر باقی اسٹوڈنٹس تھیں اور جو ٹیچنگ سٹاف تھا ان کے پاس آئیں، ان کو ساری بات بتائی تو وہ لوگ سب وہاں پر آئے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا تو مریم سٹل بے ہوش تھی، لیکن اس کے چہرے اور گردن کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے اس کے چہرے کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا ہے، اور اس کی گردن کے اوپر فنگر پرنٹس تھے جیسے کسی نے اس کی گردن کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ وہ نشان بہت زیادہ ڈارک تھے۔ ان لوگوں نے مریم کو وہاں سے اٹھایا اور فوراً سے وہاں پر لے کر آئے جہاں پر وہ پہلے وزٹ کر رہے تھے۔ کافی زیادہ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر بھی مارے، لیکن اس کو اس وقت بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب مریم کو ہوش آیا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ سب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بس بار بار روتی روتی یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے جلدی چلو ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ جب ہم لوگوں کی ایک میم نے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ جب میں وہاں پر تصویریں بنا رہی تھی تو میں تصویریں بناتی بناتی بالکل کھنڈر کے اندر چلی گئی۔ جیسے میں کھنڈر کے اندر گئی تو مجھے ایسا لگا کہ سامنے بالکل ایک کمرہ سا تھا اور اس کے کونے میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی کھڑا ہے۔ میں اس کی تصویر بنانے لگی تو ایسا لگا جیسے کوئی نیچے بیٹھ گیا ہے۔ میں تھوڑی سی اس کمرے کے پاس جا کر تصویر بنانے لگی اور جیسے میں نے کیمرے میں دیکھا تو وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے کونے میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کی گردن والی جگہ کے اوپر بہت بڑا سا ایک سوراخ تھا۔ پورے جسم کے اوپر سیاہ کالے بال تھے۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے سرخ رنگ کے انگارے ہوتے ہیں، اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی جو کہ لٹک رہی تھی۔ جب میں نے اتنی ڈراؤنے چہرے والی مخلوق کو دیکھا، اس سے پہلے میں وہاں سے بھاگتی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ مجھے بہت زور سے ایک دھکا لگا اور میں پیچھے کی طرف جا کر گری، اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس کو کافی زیادہ چوٹ بھی لگی تھی، اس کے پاؤں کے اوپر بھی کافی زیادہ چوٹ لگی تھی اور اس کی ٹانگ سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ خیر وہ لوگ
फ़ौरन से ट्रिप को कैंसिल किया गया और मरियम को लेकर घर आ गए। मरियम को जब घर लेकर आए उसे बहुत सा बुखार था, अभी तक उसके चेहरे और गले के ऊपर निशान थे। जब उसके घर वालों ने देखा, मेरी आंटी वगैरह सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोग भी पास ही रहते थे, हम लोगों को भी पता चल गया। हम लोग भी जब गए तो मरियम बहुत डरी हुई थी, वो अजीबोगरीब से बिहेव कर रही थी, जैसे वो हम लोगों से भी डर रही थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम लोगों को पहचान ही नहीं रही। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया कि तुम अब मत डरो, तुम बच कर आ गई हो, यही काफ़ी है। दादी अम्मा भी थी, दादी अम्मा ने उसको काफ़ी ज़्यादा दम वगैरह भी किया, लेकिन जैसे दादी अम्मा ने दम पड़ना शुरू किया उसकी हालत बिगड़ने लग गई। उसके हाथ पाँव टेढ़े होने लग गए, ऐसे लग रहा था कि कोई बाकायदा से उसके हाथ पाँव पीछे की तरफ बेंड कर रहा है, और वो अजीबोगरीब भारी सी आवाज़ में बोलने लग गई। हम लोग तो सब डर गए, हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको क्या हो गया है। एकदम से उसको ज़ोर से झटका लगा और वह बेहोश हो गई। हम लोग तो सब रोने पीटने लगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। जो मेरी अम्मी थी उन्होंने दादी अम्मा को मना कर दिया कि आप कोई भी दम मत पड़े, पता नहीं इसके ऊपर किसी चीज़ का असर हुआ हुआ है, कहीं वो इसको नुकसान ना पहुंचा दे। फ़ौरन से मेरे मामू को भी कॉल की गई, वो भी आ गए, मेरे अब्बू भी आ गए। उन लोगों को जब इस बात का पता चला वो लोग भी परेशान हो गए। इमाम साहब के पास गए तो इमाम साहब ने ये कहा कि जो आप बच्ची की कंडीशन बता रहे हैं वो कोई आमिल ही ठीक कर सकता है, ऐसा ना हो कि अगर ज़्यादा पढ़ाई की गई तो शायद वो इसको नुकसान दे दे। अब उस वक्त तो किसी आमिल का भी नहीं पता था। खैर जैसे कैसे करके हम लोगों ने एक आमिल साहब का पता किया, वो भी एक सैयद साहब भी थे। उनको जब बुलाया तो उनको लेकर आए साथ जाकर। जब लेकर आए तो मरियम अपने कमरे में थी, वो सोई हुई थी, उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। जैसे ही मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मरियम के अम्मी अब्बू और दादी अम्मा, वो जो आमिल साहब थे, उनको लेकर मरियम के कमरे की तरफ गए, ऐसा लग रहा था कि कमरा अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है, जबकि वो बेहोश थी। उसका कमरा किसी ने भी लॉक नहीं किया था। कमरे की लाइट भी ऑन थी, दरवाज़ा भी खुला था। कमरे की लाइट भी ऑफ थी और दरवाज़ा भी बंद था। बड़ी मुश्किल के साथ दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, बहुत कोशिश की। वो जो आमिल साहब थे उन्होंने कुछ पढ़कर जैसे दरवाज़े पर एक ज़ोरदार से एक हिसार किया और फूंका तो वो एकदम से दरवाज़ा खुल गया। जैसे दरवाज़ा खुला तो अगला जो मंज़र था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। कमरे की लाइट जब ऑन की गई तो मरियम अपने बिस्तर से काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, जैसे वो हवा में है, उसका पूरा जिस्म हवा में था। वो जो शाह साहब थे उन्होंने सब घर वालों से कहा कि आप पीछे रहें, अंदर मत आएं। उन्होंने कुछ पढ़ाई करके फ़िज़ा में 7 दफ़ा अपनी उंगली को जैसे ही हिलाना शुरू किया तो किसी ने बहुत ज़ोर से मरियम को बेड के ऊपर पटक दिया। फ़ौरन से शाह साहब उसके पास आए, उसने आंखें तो खोल दी लेकिन उसका चेहरा बहुत भयानक था। शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। उन्होंने कुछ सामान भी मंगवाया, कुछ अगरबत्तियाँ थी, कुछ मोमबत्तियाँ थी, पता नहीं और क्या क्या था, वो सारा कुछ उनको मंगवा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि फ़ौरन से एक बकरा लेकर आएँ, ज़िंदा बकरा लेकर आएँ। आपकी बेटी के ऊपर एक बहुत भयानक चुड़ैल हाजिर है, उसने इसको पकड़ा हुआ है। उन्होंने जैसे वो अमल शुरू किया, पढ़ाई की, 1 घंटा मुसलसल वो पढ़ाई करते रहे। वो जो चीज़ें थी वहीं पर लगी हुई थी। मरियम की हालत ऐसे थी जैसे वो पत्थर की हो चुकी है, ना हिलती थी ना जुलती थी, सिर्फ उसके अंदर से एक अजीबोगरीब आवाज़ निकल रही थी और आंखों से पानी बहता जा रहा था, जैसे वो रो रही है, लेकिन ना तो चेहरा रोने वाला था ना ही एक्सप्रेशंस रोने वाले थे, लेकिन आंखों से पानी बहता जा रहा था। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ, वो जो शाह साहब थे उन्होंने फ़ौरन से मरियम के ऊपर से कुछ वो जो सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी उनको वारना शुरू कर दिया। वो बकरा तक भी उसके कमरे में लेकर आए। जैसे ही मरियम के बेड के चारों तरफ उस बकरे को चक्कर दिए 7, तो वो जो शाह साहब थे उन्होंने ये कहा, इस बकरे को फ़ौरन से जाकर अपने घर से ज़िंदा बाहर निकाल दें। उन लोगों ने ऐसा ही किया। जैसे वो काले रंग का बकरा था, जैसे ही हम लोगों ने उसको घर से बाहर निकाला, बकरा बामुश्किल अभी गेट ही उसने क्रॉस किया होगा। हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया। हम लोग बच्चे थे, शरारती थे। हम लोगों ने फ़ौरन से टेरेस से झांक कर देखा, कहीं बकरे का नामो निशान नहीं था। सडनली वो गायब हो गया, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। फिर वो जो शाह साहब थे उन्होंने ये कहा कि इस बच्ची के ऊपर अभी उस चुड़ैल का असर ही हुआ था, अभी इसको उसने जकड़ा नहीं था, दौरे नहीं पड़े थे।
تو اس کی حفاظت کرنی ہے آپ لوگوں نے پورے 21 دن اس کو اکیلے نہیں سونے دینا. اپنے گھر میں آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی پودا نہیں لے کر آنا جس پر وہ چنبیلی یا گلاب کا پھول ہو، کوئی خوشبو نہیں لگانی. اپنے گھر میں بیف نہیں لے کر آنا. 21 دن آپ لوگوں نے اس چیز کی حفاظت کرنی ہے اور صبح و شام سورۃ توبہ کی تلاوت کرنی ہے اس بچی کے پاس بیٹھ کر. پھر 21 دن پورے یہ سب کچھ کیا گیا. انہوں نے کچھ تعویذ دیے، کچھ کیل پورے گھر میں لگائے، حصار کیا. 21 دن کے بعد وہ دوبارہ آئے. ان 21 دن میں مریم کی کنڈیشن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی. کچھ بیمار ہوتی تھی، جھٹکے لگتے تھے، لیکن وہ حالت نہیں ہوتی تھی، دورے نہیں پڑتے تھے. پھر تو 21 دن کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے. پھر کبھی بھی میری کزن اکیلی کہیں نہیں جاتی تھی. اب وہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے، خوش ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو رابعہ نے شیئر کی لاہور سے. بہت شکریہ رابعہ آپ کا. جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر دہشت زدہ ناول کی آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ کل اس کے لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریں. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.